اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. آج ناظرین ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وقت ہوا تو دوسری حدیث پاک بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. پہلی حدیث جو جامع ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر 664 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ بے شک جو صدقہ ہے وہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے کہ صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پیسہ دیں، مال دیں، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن فقط یہ نہیں ہے. صدقہ یہ بھی ہے کہ بندہ غریبوں کی، فقیروں کی، یتامہ کی، مساکین کی مدد کرے اور انہیں جو ان کا حق ہے وہ مال دے. اور صدقہ یہ بھی ہے ناظرین کہ خدا نہ خواستہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا وہ صدقہ نہیں دے گا؟ اب جس کے پاس مال ہے وہ تو صدقہ دے رہا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا وہ صدقہ نہیں دے گا؟ تو ظاہر ہے کہ مال نہیں ہے تو صدقہ کیسے دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے مشورہ کرے تو اسے اچھے طریقے سے مشورہ دے، یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا کہ جو اس سے راستہ پوچھے، ہمارے عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کوئی اجنبی شخص آ جائے راستہ پوچھے تو ہم اتنی آسانی سے راستہ بھی نہیں بتاتے ہیں. ناظرین و سامعین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تجھ سے راستہ پوچھے اسے راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو اذیت پہنچائے، جیسے ناظرین کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، عام طور پر جب اس پر کسی کا پاؤں پڑ جائے تو وہ تیزی کے ساتھ پھسلتا ہے، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے نا. اسی طریقے سے بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی موٹر سائیکل بائک والا آتے ہوئے اس پر ٹائر آ جائے تو بائک گرنے کا خدشہ ہے، یا گاڑی اس پر چڑھ جائے تو گاڑی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. اور تو اور حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تم اور کچھ نہیں کر سکتے، مسکرا کر دیکھ لو، مسکرا کر اس کا دل موہ لو، یہ بھی تمہارا فرمایا کہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے. تو جب ہم صدقہ دیتے ہیں نا، ہم دن میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کتنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز سے، ہمارا رب ہے نا، ہم سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، تھوڑی سی چیز سے راضی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ناظرین، ان کے ذریعے اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور اس کا جو غضب ہے وہ ناظرین ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی طریقے سے فرمایا دوسری حدیث پاک کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیزوں کو پسند فرماتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 ہے. ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی پہنے ہوئے ہیں، داڑھی پر کنگھی بھی نہیں کی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے کپڑے میسر نہیں، کیا تجھے کنگھی اور تیل میسر نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل میسر ہے. تو فرمایا کہ اسے سوار کر رکھا کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، اور اس کا جمال کیا کہنے وہ تو ہمیں نہیں پتہ. روز قیامت ایمان والوں کو جب دیدار ہوگا،
انشاءاللہ دیدار ہوگا تو پھر ناظرین اس وقت معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنا حسین و جمیل، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے بندوں کو بھی جمیل دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ جس کو استطاعت ہے تو وہ جمیل رہے، اچھا رہے، کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، غرور تکبر نہیں، ریاکاری نہیں، اس کی وجہ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اچھا رہے کہ لوگ اس سے قریب ہوں، اس سے قریب رہنا پسند کرتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے اس سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر اور آیت نمبر 15 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے اس سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اسے مسحورون پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں مسحورون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 15 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 15 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اور اوپر آپ دیکھیں کہ عین لکھا ہوا ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، تو رکوع نمبر 1 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، لا ایک کلمہ، قالو دوسرا، انما تیسرا، سکرت چوتھا، ابصارو پانچواں، نا چھٹا، بل ساتواں، قوم آٹھواں، اور مسحورون نواں۔ کل یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا قالو، قالو میں آپ دیکھیں واو مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ ناظرین اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لقالوا انما سکرت، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ انما سکرت، ابصار علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، ابصارنا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، بل نحن، بل نحن قوم مسحورون، قوم میں میم پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس سے مسحورون کے میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، قوم مسحورون نہیں، بلکہ یہاں پڑھیں گے قوم مسحورون، یہاں وقف کریں گے تو مسحورون پڑھیں گے، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے آج کا جو سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، اور اس میں جو کلمات ہیں ناظرین ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی کریں گے، اور قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ آیت نمبر 15 ہے،
قالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. یہ آج کا سبق ہے. اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا جو اسم ہے ابصارو، یہ پہلا اسم ہے. دوسرا نا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا اس لیے کہ ضمیر ہے. تیسرا قوم، چوتھا مسحورون. تو یہاں پر کل 4 اسماء ہیں. نمبر 1 ابصارو، اور نمبر 2 نا اور نحنو، اور نمبر 3 قوم، نمبر 4 مسحورون. ناظرین و سامعین، یہ 4 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قالو، دوسرا سکرت، قالو سکرت. اچھا جی، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، حروف کی جانب چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اسماء، افعال، حروف ہم سب لکھ چکے ہیں. اور حروف جو ہے وہ 3 ہے، لام، لام زبر لا، انما اور بل. اور کل جو کلمات ہیں وہ 9 ہیں. اب چلتے ہیں اسماء، افعال، حروف کی تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں، پہلا اسم جو ہے وہ ہے ابصار. ابصار کہتے ہیں نظریں. بصر کا مطلب ہوتا ہے نظر، بصر کا مطلب ہوتا ہے نظر، با صاد را. اور ابصار اس کا معنی ہوتا ہے نظریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے نا. جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نا یا نحنو. اب آپ جانتے ہیں کہ متصل اور منفصل کیا ہوتا ہے. متصل جو کسی کلمے سے ملی ہوئی ہو، اور منفصل جو کلمے سے جدا ہو. تو متصل ہو تو نا، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں قومن. افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اور اقوام اس کی جمع آتی ہے. قوم ایک قوم، اور اقوام بہت سی قومیں. اقوام بہت سی قومیں. اچھا جی، قوم اور اقوام یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. قوم بھی اور اقوام بھی. ہم کہتے ہیں نا کہ بحیثیت قوم ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اقوام عالم کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں فلاں قوم کا یہ بھی حال ملتا ہے، یہ بھی. تو اقوام بھی اور قوم بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ناظرین اسم ہے وہ ہے مسحورون. مسحورون، یہ مسحور کی جمع ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مسحور مفعول کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے عام طور پر مسحور جادو کیا ہوا. ساحر جادو کرنے والا اس میں فاعل. مسحور جس پر جادو کیا گیا ہو، جادو کیا ہوا. تو مسحور جادو کیا ہوا ایک شخص، اور مسحورین اور مسحورون 2 جماعتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جادو کیے ہوئے بہت سے افراد، یعنی بہت سے افراد کے جن پر جادو کیا ہوا ہے. ناظرین عام طور پر جب کوئی خوشبو، یعنی کوئی پرفیوم ہو، عطر ہو، خوشبو ہو، جب بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑی مسحور کن خوشبو ہے. یعنی جس طریقے سے جس پر جادو کیا ہوا ہو تو وہ ناظرین اپنے حال پر بعض اوقات نہیں رہتا، وہ کسی دوسرے حال میں پہنچ جاتا ہے، اپنے حال میں، اپنی عقل میں نہیں رہتا. اسی طریقے سے جب کوئی خوشبو بہت بہترین قسم کی ہو، بندہ سونگے تو ناظرین اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ یعنی جیسے
بہت اچھی خوشبو ہو تو بندہ کہاں سے کہاں جہاں پہنچتا ہے خیالات میں. مثال کے طور پر کچھ خوشبوئیں ایسی بھی آتی ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کو ایک ناظرین مزہ آئے گا. جیسے مسجد میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، ایسی خوشبو ہوتی ہے. یا کبھی کبھار آپ نے کوئی خوشبو حرم پاک میں یا حرم نبی میں سونگھی ہو. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. یہاں پر آپ من وان وہی خوشبو سونگھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ اس خوشبو نے مجھے حرم میں پہنچا دیا ہے، اس خوشبو نے مجھے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں مسحور کن خوشبو، کہ جس طرح جس پر سحر کیا جائے تو ناظرین خدا نخواستہ اس پر سحر ہوا ہو تو کہیں نہ کہیں یعنی اس کا دماغ ہوتا ہے، اپنے میں نہیں رہتا بعض اوقات. تو اسی طریقے سے اچھی خوشبو سونگھنے والا بعض اوقات ناظرین اس کا دماغ جو ہے وہ کہاں سے کہاں جہاں پہنچتا ہے. تو اسی لیے اچھی خوشبو کو بھی کہتے ہیں کہ مسحور کن خوشبو، یعنی مسحور کر دینے والی خوشبو ہے. تو مسحور عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب آئیے ناظرین افعال کی جانب. اب اسماء کمپلیٹ ہوئے، افعال کی جانب آ جائیے. تو پہلا فعل ہے قالو. قالو فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. اچھا، اسی طریقے سے قال یقول قول. قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات. قول کا معنی ہوتا ہے بات. تو ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ کہ جو بالکل نیا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑے مفتی صاحب ہیں ان کا اس میں کیا قول ہے، یعنی ان کا اس میں کیا فتویٰ ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سکرت. سکرت فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور ناظرین اس کا معنی ہے باندھ دی گئی ہیں یا نشہ کر دی گئی ہیں. یعنی دونوں اس میں معنی آتے ہیں، باندھ دی گئی ہیں یا نشہ کر دی گئی ہیں. تو ناظرین یاد رکھیں کہ فعل معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو. چلتے ہیں حروف کی جانب. یہاں پر آپ دیکھیں پہلا حرف لا. لا تاکید کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے البتہ. لقالو البتہ انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. انما اس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں. سوائے اس کے نہیں. ہم باتوں میں کہتے ہیں یار سوائے اس کے کوئی اور بات ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں. اس کے بعد ہے بل. بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں عربی میں بل ہے اور اردو میں بلکہ ہے، تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو حروف کا اضافہ ہے کاف اور ہا کا، بلکہ، ٹھیک ہے نا، اور عربی میں ہے بل. تو بہت ملتا جلتا یہ لفظ ہے. بل کا معنی ہے بلکہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 4 اسماء ہیں، 2 افعال ہیں اور 3 حروف ہیں. کل ملا کر 9 کلمات ہیں. 9 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 قوم اور اقوام، نمبر 2 مسحور، نمبر 3 قالو میں قول. آئیے ناظرین و سامعین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. لام زبر لا، قاف علی زبر قا، لام واو پیش لو، لقالو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، سین کاف پیش سک، کاف زیر کی، را تا زبر رت، سکرت، لقالو انما سکرت. حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، را پیش رو، نون الف زبر نا، ابصارنا. با لام زبر بل، نون حا زبر نح، نون پیش نو، بل نحنو. قاف واو زبر قو، میم 2 پیش مم، میم سین زبر مس، حا واو پیش حو، را واو پیش رو، نون زبر نا، بل نحن قوم مسحورون. یہاں وقف کریں گے تو مسحورون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقالوا انما سكرت ابصارنا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں عام طور پر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ لا اس کا معنی ہے البتہ، قالو انہوں نے کہا، انما سوائے اس کے نہیں، سکرت اس کا معنی نشہ کردی کا معنی ہوتا ہے باندھ دی گئی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ سکرت باندھ دی گئی ہیں، ابصارو نظریں، نہ ہماری، بلکہ نحنو ہم، قوم لوگ ہیں، مسحورون جادو کیے ہوئے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، تفسیر جو ہمیں عرض کرنی تھی وہ چل رہی تھی، وہ آیت نمبر 10 سے لے کر 13، یعنی 10 to 13، 10 سے لے کر 13 تک۔ تو بہت سی چیزیں ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد ناظرین ایک چیز یہ آتی ہے کہ کافروں کے دل میں نبیوں کا استہزاء جو یعنی تھا، وہ کیوں تھا؟ ان آیتوں میں فرمایا کہ ہم اسی طرح یعنی ان چیزوں کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں نسلکہ لا یؤمنون بہ، ان کی ضمیروں میں 3 احتمالات ہیں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا ہوگا، کیونکہ ناظرین یہ کیا فرمایا کہ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، آیت نمبر 11۔ اور ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو کہا کہ نسلکہ اور لا یؤمنون بہ، دونوں طرف ضمیریں ہیں، اس میں 3 احتمالات ہیں۔ نمبر 1، یہ دونوں ضمیریں استہزاء کی طرف لوٹتی ہیں، وما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، استہزاء کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ یا فرمایا کہ نسلکہ کی ضمیر استہزاء کی طرف، اور لا یؤمنون بہ کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ تینوں، یا پھر فرمایا کہ یہ دونوں ضمیریں قرآن کی طرف لوٹتی ہیں۔ پہلی صورت میں کہ جس میں ناظرین
دونوں ضمیریں استہزاء کی طرف لوٹ رہی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نبیوں کے ساتھ استہزاء کرنے کو ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، اس استہزاء پر وہ اس استہزاء پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ معنی ناقص کو مستلزم ہے، کیونکہ جب استہزاء ان کے دل میں ہوگا تو ان کا استہزاء پر ایمان ہوگا، ورنہ لازم آئے گا کہ ان کے دل میں استہزاء پر ایمان ہو اور ایمان نہ ہو۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں میں نبیوں کے ساتھ استہزاء کو داخل کرتے ہیں اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر یہ اعتراض ہے کہ نبیوں کے ساتھ استہزاء کرنا کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں معاذ اللہ کفر داخل فرمایا، اس لیے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور اس صورت میں قیامت کے دن کفار یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کفر داخل کر دیا تھا۔ یاد رکھیے ایمان اور کفر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بندہ جب ایمان لانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا فرماتا ہے، کفر کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کفر پیدا کرتا ہے۔ اور اگر بندے کے ارادے کو ایمان اور کفر کی تخلیق کا سبب نہ مانا جائے تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا، جزاء و سزا کا نظام قائم کرنا، یہ سب پھر بے عبث، بے معنی اور بیکار ہو جائے گا، حکمت کے خلاف ہوگا۔ تیسری صورت یہ کہ یہ دونوں ضمیریں قرآن کی طرف لوٹ رہی ہیں، جو انا نحن نزلنا ذکر سے سمجھ آ رہا ہے، اور اب معنی اس طرح ہوگا کہ ہم ان کے دلوں میں قرآن کو داخل کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کو قرآن سنوایا اور ہم نے قرآن کے معانی اور اس کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے ان کے دل و دماغ میں فہم اور ادراک پیدا فرمایا، لیکن یہ اپنی ضد، کجباسی اور ہر دھرمی کی وجہ سے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے۔ اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور فرمایا مفسرین نے کہ یہی ایمان یہاں اس آیت کے شایع نشان ہے۔ ناظرین، کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات کیا تھیں، یعنی ریزنز کیا تھے؟ ان آیت میں یہ بتایا نا کفار ہمیشہ سے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ یہاں فرمایا کہ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں کی بھی یہی روش تھی، ان کا یہی طریقہ کار تھا، کیا مسئلہ تھا۔ تو ناظرین، ان کی استہزاء اور انکار کی کچھ وجوہات جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، وہ اپنی شہوت برآری اور لذت اندوزی کے خوگر ہو چکے تھے، عادی ہو چکے تھے، اور شریعت کا قلادہ جو ہے اپنے گلے میں ڈال کر اپنی من پسند چیزوں سے دستبردار ہونا ان کے لیے مشکل تھا، اور عبادت کی مشقتوں کا برداشت کرنا ان پر بھاری تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، انکار اور استہزاء کیا کرتے تھے۔ نمبر دو، وہ شروع سے جس مذہب سے وابستہ تھے وہ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، اور اس کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ نمبر تین، رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوتی ہے، وہ آزاد منش لوگ تھے اور ان کے لیے کسی کی غلامی اختیار کرنا بڑا مشکل تھا، بہت دشوار تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور انکار کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے۔ اچھا، نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان میں زیادہ تر ایسے تھے کہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی اور نہ ان کے اعوان اور مددگار تھے۔ منکرین جو تھے وہ بڑے مالدار اور رئیس تھے، ان کے ماتحت بہت لوگ تھے، اس لیے ان کو ان رسولوں کی اتباع کرنے میں آر محسوس ہوتی تھی۔ نمبر پانچ، وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید سے بت پرستی میں راسخ ہو چکے تھے، ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے وہ ہمیشہ ان کی یہ روش تھی کہ وہ انکار کرتے اسلام کا یا آسمانی کتابوں کا، اور پھر اس کے بعد نبیوں پر استہزاء کیا کرتے۔ ناظرین و سامعین، اب آ جائیے سورہ حجر کی آیت نمبر 14 اور 15، یعنی 14 اور 15۔ اس میں کیا فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّبَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 کی طرف آ جائیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ جواب دیا تھا کہ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل فرماتے ہیں، اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے نا تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ذل، جو شخص دن کے وقت میں کوئی کام کرے اس کے لیے عرب
ذل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص رات میں کوئی کام کرے تو اس کے لیے باتا کا لفظ بولتے ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے یعرجون کا معنی ہے وہ چڑھتے ہیں، معراج کا معنی ہے سیڑھی اور اس کی جمع ہے معارج۔ سکرت اس کی نظر بندی کر دی گئی، لفظ تذکیر سے بنا ہے، اس کا معنی ہے نظر بندی کرنا، اور جس چیز سے نشہ ہو اس کو سکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد سحر، جس چیز کا سبب مخفی ہو اور اپنی حقیقت کے خلاف اس کا تخیل ہونے لگے، دھوکہ دینے اور بے حقیقت خیالات کے پیدا کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ہاتھ کی صفائی اور شعبدہ بازی کو بھی سحر کہتے ہیں، نظر بندی کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحروا اعین الناس، سورہ اعراف کی آیت نمبر 116، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا۔ شیطان سے کسی قسم کا تقرب حاصل کر کے کفریہ اور شرکیہ کلمات پڑھ کر کسی عجیب و غریب کام کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں۔ علامہ ابو الحیان اندلسی کہتے ہیں کہ سحر سے حقائق کی اشیاء تبدیل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی صورتیں بدل جاتی ہیں، جیسے پتھر کو سونا بنا دینا، انسان کو جانور بنا دینا، اور یہ معجزات اور کرامات کے مشابہ ہے، جیسے ہوا میں اڑنا اور قلیل وقت میں کثیر مسافت کو طے کرنا۔ نمبر 2، بازیگری، تماشازی اور شعبدہ بازی، جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ناظرین 66۔ بس اچانک ان کے جادو سے موسیٰ کو یہ خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ ناظرین و سامعین، اور یہ معتزلہ کا قول ہے جن کی رائے میں جو ہے سحر کی کوئی حقیقت نہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور علماء کا بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ ان کا جو اقوال ہیں انہی کے مطابق ہیں۔ سحر کے ساتھ اپنی قوت مخیلہ کو لوگوں کے خیالات پر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ان کے خیال میں جو بات ڈالی جاتی ہے ان کو وہی نظر آتا ہے، اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سحروا اعین الناس، کوئی محیر العقول کام کرنے کے لیے جنات کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، اس کام کو بھی سحر کہتے ہیں۔ بعض اجسام کو جلا کر ان کی راکھ پر کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، ستاروں کے خواص اور ان کی تاثیرات سے یہ عمل کیا جاتا ہے، کچھ کفریہ کلمات پڑھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سحر کی بہت سی اقسام ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جادو جتنا بھی سخت قسم کا کیوں نہ ہو، قرآن کی آیات ان کا توڑ ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ جب وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ ترجمہ، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ لالا مسا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا قالوا نہیں، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ مفتی صاحب سامنے والا سے بات کر رہی ہوں۔ سنائیے۔ میرے خیال میں مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا قالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. مسحورون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ترجمہ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا. باقی آپ نے صحیح پڑھا ماشاءاللہ. اب صارونا نہیں اب، یہاں پر با ساکن ہے نا، کلکلا ہوگا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی اب. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں لاہور سے مصطفیٰ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. قوم، آپ سن تو لیں ذرا سا، سن تو لیں. قوم مسحورون. قوم نہیں ہے، میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے. آپ سن تو لیں نا میری بہن، تھوڑا سن تو لیں، تھوڑا سن لیں. میم ہے نا قوم میں، اس میم کو مسحورون کی میم کے ساتھ ملانا ہے، میم کی آواز ادا کرنی ہے، تنوین نہیں. قوم مسحورون. مجھے آپ نے صحیح نہیں کیا، قوم من نہیں ہے، مسحورون. جزاک اللہ خیر. اس کو صحیح کرنا، قوم نہیں، تنوین کی آواز نون کی آواز نہیں ہے، میم کے بعد میم کی آواز ہوگی. قوم مسحورون. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی سنائیے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بہت پیارے انداز سے پڑھا آپ نے، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کی جاتا ہے. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@arqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.